بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 88 دن بعد پرائم 11 آر میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ظاہر ہے ماہ مبارک، اس سے پہلے پھر ورلڈ کپ اور یہ ساری گیم، اس کے بعد پھر PSL، تو یہ تمام جو تسلسل سے چیزیں جاری تھیں، اس کی وجہ سے پرائم 11 آر کچھ وقفے کا یا تعطل کا شکار تھا۔ اور ایک بار پھر آپ کو ہم تازہ ترین خبریں، اپڈیٹس، تبصرے، تجزیے، معلومات، باتوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 88 دنوں میں بہت کچھ ہو گیا۔ ہم نے فروری کے پہلے ہفتے میں اپنا آخری پروگرام کیا تھا، اس کے بعد سے دنیا اس وقت ایک نیا منظرنامہ پیش کر رہی ہے۔ وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ امریکہ نے ایران پر ایک جنگ مسلط کی اور اسی دوران اس جنگ کی جنگ بندی بھی عمل میں آئی۔ تقریباً 2500 سے 3000 شہادتیں ہوئیں ایران میں۔ ایران کے سپریم لیڈر رہبر معظم سید علی خامنہئی شہید ہوئے اور بہت سارا اور جانی نقصان ہوا۔ لبنان میں بھی تقریباً اتنی ہی شہادتیں ہوئیں اور تقریباً $2 بلین مختلف اندازے، اور ایک اندازے کے مطابق امریکہ کو روزانہ $2 بلین اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ کا خرچہ ہوا۔ آبنۂ ہرمز ایک نئی صورتحال کی صورت میں سامنے آیا، اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب 20% جس جگہ سے دنیا کا تیل جاتا ہے وہ جگہ ابھی بھی رکی ہوئی، اور وہاں سے تیل کی فراہمی اس انداز سے نہیں ہو رہی، بلکہ سمجھیں کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز وہ ایک اس کا یعنی 100+ جہاز وہاں سے روزانہ جاتے تھے، اب اس کا 1% جاتے ہیں، کبھی کبھی نہیں جاتے۔ اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں ایک انرجی کرائسس آیا۔ بہت ساری رپورٹس نے اس کو دنیا کا بدترین انرجی کرائسس بھی قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب آخری دفعہ جب 5 فروری کو ہم نے آخری پروگرام کیا، تب پاکستان میں وطن عزیز میں پیٹرول، ابھی ہم راؤنڈ آف کر کے نمبر آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، تو اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 253 روپے تھی، 266 روپے کا تھا آج سے کوئی تقریباً 3 ماہ پہلے۔ آج وہی پیٹرول 253 کے بجائے تقریباً 400 روپے کا ہے، وہی ڈیزل 266 کے بجائے تقریباً 400 روپے کا ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ اب اس تمام تر صورتحال میں اگر ہم بالکل فاسٹ فارورڈ کر کے آگے آ جائیں، تو پچھلے کافی دنوں سے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بات آگے بڑھے گی، پیچھے جائے گی، یہ ہوگا کیا، کوئی خبر ہی نہیں آ رہی تھی امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق۔ یہاں تک کہ کل رات تقریباً اب سے 24 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا، اس کے بعد سے لے کے اب تک 4-5 بڑی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، جس کی بنیاد پر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جنگ یا یہ جنگ بندی کس سمت جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات کو کیا کہا ٹروتھ سوشل پہ؟ آپ جانتے ہیں آبنۂ ہرمز میں ایک طرف ایران نے اپنا، ظاہر ہے ایران کا تو کنٹرول ہے، اور ایران کے طرف امریکہ نے بحری ناکہ بندی کی ہوئی، جو کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے مطابق انہوں نے ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ وہ قزاق ہیں، ہم تو مطلب ہم تو پائرٹس کی طرح ہی ایکٹ کر رہے ہیں، اور ہنس رہے ہیں وہ سارے کا سارا معاملہ۔ تو یہ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کیا کہا۔ اب سے 24 گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غیر جانبدار ممالک کے لیے ہم آبنائے ہرمز میں مدد کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ٹرمپ کہتا ہے جن ممالک کا اس سارے تنازع سے تعلق نہیں، ان ممالک نے ہم سے مدد مانگی ہے۔ ان غیر جانبدار ممالک نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں پھنسنے والے متعدد ممالک بے قصور ہیں، یہ ممالک معصوم ہیں۔ ایسے نیوٹرل ممالک پھنس گئے ہیں جو ایران، مشرق وسطیٰ اور ہمارے لیے اچھے ہیں۔ ہم آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے ہر ممکن مدد کریں گے، محفوظ نیویگیشن ہونے تک ہم پوری طرح مدد کرتے رہیں گے۔ اور انہوں نے سارے عمل کو نام دیا پروجیکٹ فریڈم کا، اور کہا کہ پیر کی صبح، یعنی کہ آج جو صبح گزر گئی مشرق وسطیٰ کے وقت کے مطابق اس آپریشن فریڈم کا آغاز ہو جائے گا۔ یعنی کہ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب امریکہ کے مطابق یہ آپریشن فریڈم جاری ہے۔ یہ امریکہ، مشرق وسطیٰ اور خاص طور پر ایران کی جانب سے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا، ہم جانیں گے اپنے ماہرین سے کہ ٹرمپ یہاں پہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، کہ یہ ایران کی جانب سے بھی انسانی ہمدردی کا مظاہرہ ہے۔ آبنائے ہرمز میں پھنسے بہت سے بحری جہازوں میں خوراک کی کمی ہے، پھر ساتھ میں دھمکی لگا رہے ہیں کیا ہم یہ سارا عمل انجام دیں گے، ہم وہاں سے جہازوں کو نکالیں گے، جہازوں کو گزارنے میں مدد دیں گے، اگر بدقسمتی سے کسی نے مداخلت کی تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے، کچھ منٹ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا ہے پاکستانی وقت کے مطابق 10 ساڑھے 10 بجے رات کو، تب بھی یہ کہا ہے کہ اگر ایران نے یہ جو ہمارا آپریشن جاری ہے اس میں مداخلت کی تو ہم بہت سخت رد عمل دیں گے، ہم نقشے سے مٹا دیں گے۔ ساتھ میں اسی ٹویٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میرے نمائندے ایران کے ساتھ بہت پازیٹیو بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ بات چیت سب کے لیے کچھ بہت مثبت نتیجے کی طرف جا سکتی ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے کہا۔
اس پر ایران نے ریاکٹ کیا. ایران نے کہا کہ اگر ایسا کچھ بھی کیا امریکہ نے تو ہم اس کو ایسکیلیشن تصور کریں گے. ایران کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے اس پر کیا کہا؟ انہوں نے کہا آبنائے ہرمز میں امریکہ کی مداخلت کو ہم سیز فائر کی وائلیشن سمجھیں گے, جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھیں گے, اور آبنائے ہرمز خلیج فارس کو ٹرمپ کے ڈیلوژنل سٹیٹمنٹ سے نہیں چلایا جا سکتا, بیانات سے نہیں چلایا جا سکتا. آبنائے ہرمز خلیج فارس ٹرمپ کی خیالی پوسٹوں سے نہیں چلیں گے. الزام تراشی پر مبنی بیانیے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک طرف ٹرمپ نے کہا کہ ہم تو یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں, ہم تو ایران کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں کہ وہ جہاز پھنسے میں, ہم وہاں سے ان جہازوں کو نکالنے میں مدد کریں گے. ظاہر ہے ایران کا یہ موقف ہے کہ آبنائے ہرمز میں ہمارا ہی کنٹرول ہے اور یہاں جو موومنٹ ہوگی وہ ہمارے ہی مرضی سے ہوگی. یہ دو طرفہ ہی اگر کچھ طے پایا تو ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکی صدر خود کچھ طے کرو اور آبنائے ہرمز سے وہ کر گزرے. یہ تو ہو گیا کل رات کا اعلان. اس کے بعد سے لے کہ امریکہ نے اب تک کیا ہے, ہاؤ ایگزیکٹلی ہیز امریکہ ہیلپڈ نیویگیٹ دیز شپس فرام اسٹریٹ آف ہرمز, اور امریکہ نے ایسا کیا بھی ہے یا صرف باتیں ہی تھی, یہ بھی ابھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کے بعد سے لے کے اب تک کچھ ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان ہے, یہ اب سے کچھ منٹ پہلے کا, جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ منٹ پہلے کا, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران has taken some shots at unrelated nations with respect to the ship movement project freedom. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ساؤتھ کوریا کی کارگو شپس پر ایران نے, یہ جو ہمارا جو پروجیکٹ فریڈم چل رہا ہے جس میں ہم جہازوں کو نکلنے میں مدد کر رہے ہیں, اس میں ایران نے فائر کیا ہے, ایران نے کچھ شاٹس کچھ حملے کیے ہیں ساؤتھ کوریا کی شپس پہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ وقت ہے ساؤتھ کوریا کے لیے کہ وہ بھی اس مشن میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. ایران کے پاس کچھ تیز کشتیاں رہ گئی ہیں اور ہم نے ان میں سے 7 کو نشانہ بنا دیا ہے, اور اس بارے میں میرا جو وزیر جنگ ہے پیٹ ہیگسیت, وہ اس بارے میں کل نیوز کانفرنس بھی کرے گا. یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے امریکن شپس جو کہ کوشش کر رہے تھے قریب آنے کے, ہم نے وہاں فائر کیے اور اس کے بعد امریکن شپ واپس چلے گئے. امریکہ نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اس دوران ایک اور بڑی ان یوزول پیش رفت ہو گئی ہے. آج دن میں 1 سے زائد مرتبہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے, یو اے ای نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی طرف سے ہم پر اٹیک ہوئے ہیں, اور 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 سے 4 اٹیک ہوئے ہیں جن کو ہم نے ناکام بنا دیا ہے, جس کی وجہ سے یو اے ای کی ایئر سپیس بھی بند رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے, اب دوبارہ کھول دی گئی ہے کچھ دیر پہلے. ایران نے اس کی تردید کی ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب یو اے ای کے جو کچھ تجزیہ کار وغیرہ ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایران پر غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور یہ اچھا نہیں کیا. اسرائیل کے ایک سابق وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا کہ ایران نے یو اے ای کے ساتھ یہ کیا, یو اے ای ہمارا ایلائی ہے, اس کا ایران کو بھگتنا پڑے گا. یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے یہ سب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہم جو متعلقہ دارالخلافے ہیں وہاں ہم جائیں گے. یعنی کہ ہم امریکہ بھی جاتے ہیں, ہم تہران بھی جاتے ہیں, اور ہم مڈل ایسٹ بھی جاتے ہیں, اور ہم تینوں جگہوں سے ذرا کچھ ریلیونٹ لوگوں کو لے کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں سے خبریں کیا ہیں, وہاں پر لوگوں کی سوچ کیا ہے, اور وہاں سے کیا آ رہے ہیں. تو آئی ایم سو گریٹفل کہ جناب ڈاکٹر عادل نجم صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے. حسن رضا نقوی صاحب جوائن کریں گے ہمیں تہران سے, وہاں سے ذرا ایران کی ہم لیتے ہیں کہ وہاں پہ سڑک پہ کیا سوچ ہے اور وہاں پہ امپریشن کیا ہے. اور منصور جعفر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, آپ مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ ہیں, تاکہ ہمیں ذرا تینوں حوالوں سے یہ پتہ لگے. عادل نجم صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. یہ میرا پہلا سوال آپ سے بڑا معصومانہ ہے. یہ جو کل جو تقریر فرمائی ہے موصوف نے بذریعہ سوشل ٹروتھ, جو پتہ نہیں 18-20 لائنیں چھوڑ دی ہیں, اس کا آسان الفاظ میں مطلب کیا ہے؟ وہ یہ آپ کے خیال میں تھاٹ پروسیس کیا تھا جس کے بعد یہ ٹرمپ نے کہا کہ یار یہ کچھ ممالک ہیں, یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہم تو پھنسے ہوئے ہیں, زیادتی ہو گئی ہے, اور میں ان ممالک کو ذرا ہرمز سے نکلوانے میں مدد کروں گا. اور میں ایک ڈیولپمنٹ بتانا بھول بھی گیا ناظرین کو, ظاہر ہے کہ اس دوران ایک اور اہم کام یہ بھی ہوا ہے کہ ایک جو ضبط شدہ ایرانی جہاز تھا امریکہ کے پاس, اس کو امریکہ نے چھوڑ دیا ہے, وایا پاکستان چھوڑا ہے, پاکستان کے حوالے کر دیا, یہ بھی ہوا ہے. سر پہلے بتائیے گا اس تقریر کا کیا مطلب تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بذریعہ ٹروتھ سوشل فرمائی ہے موصوف نے کل؟ بہت شکریہ وسیم. ڈونلڈ ٹرمپ کی سوچ کا یا کے ذہن میں کیا ہو رہا ہے اس کا میں کوئی تعین کر سکوں اتنی تو میری اوقات نہیں ہے. بلکہ میرا خیال ہے خود ٹرمپ سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی جان آپ نے 4 گھنٹے پہلے جو کہا ہے اس کے تو وہ کہے گا پتہ نہیں کہہ دیا تھا یار, ابھی آگے بڑھو بس.
بالکل. اور لیکن جیسے آپ نے ابھی بالکل ساری باتیں بتائیں کہ بہت کچھ ہمیں سڈنلی جو ہے نا بڑی بہت ساری نوائز مل رہی ہے، اور میں نے یہ لفظ انگریزی کا خاص طور پہ استعمال کیا، نوائز، شور کہہ لیں آپ، کہ یہ نوائز ہے. اور نوائز اور سگنل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کئی بار جب آپ کسی سیاستدان کی بات سنتے ہیں، اس کی تقریر سنتے ہیں، کسی کی بیان سنتے ہیں، پریس کانفرنس سنتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ ان کا سمت کیا ہے پالیسی کا. جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں نوائز زیادہ ہوتی ہے اور سگنل کم ہوتا ہے. صحیح. اور خصوصاً ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، خصوصاً اس دور میں ٹویٹ بازی میں نوائز جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے. لیکن ہم نے یقیناً پچھلے 24 گھنٹے میں ایک نیا موڑ، میں ایسکلیشن کہنے والا تھا لیکن شاید ہو یا نہ ہو، لیکن نیا موڑ ضرور ہے. دیکھیں، اگر ہم 24 گھنٹے کو 40-50 گھنٹے بنا لیں تو اس سے پہلے کیا ہوا کہ ایک جو تھا ایران کی طرف سے کچھ جو خیالات یا جو اگلا جو تھا ایک میسج، وہ پہنچا امریکہ تک. امریکہ نے اس کو ریویو کیا، اس پہ بھی پہلے تھوڑی بیان بازی ہوئی، ریویو کے بعد ایک جواب چلا گیا ایران کے پاس. ایران نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں اور ہم جواب دیتے ہیں. اب جو 24 گھنٹے میں دیکھا ہے وہ دونوں کی طرف سے آپ نے اس کا جواب دیکھا ہے. تو اس کو ہمیں مذاکرات سے الگ نہیں سوچنا چاہیے. یہ مذاکرات کا ایک طرح سے حصہ ہے. ایک تو مذاکرات میں وہ ہے نا جو ملاقات ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جو پیغام رسانی ہوتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جب بولی چلتی ہے، جب جہاز چلتا ہے، تو وہ بھی میسجنگ اور سگنلنگ ہے. اب ہوا کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، جیسے آپ نے بالکل کہا، انہوں نے ایک ٹویٹ کی. ٹویٹ کو چھوڑ دیں، اس کا جو آن دا گراؤنڈ کیا مطلب ہے، ان کے ذہن میں کیا ہے میں نہیں جانتا. آن دا گراؤنڈ یہ مطلب ہے کہ امریکہ نے کہا کہ جو وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے نا کہ ہمارا بلاکیڈ بڑا جو ہے فعال ہے اور ہم جو ہیں اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو ایک سٹیپ اوپر کر لیا کہ ہم بالکل اب کنٹرول میں، اور کوئی جہاز جو یہاں سے گزرنا چاہ رہا ہے. کرتے ہیں دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گیا کہ عادل نجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی کل کی ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک سر بڑھایا ہے، ایسکیلیٹ کیا اپنے دور پہ، کہ پہلے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے بحری ناکہ بندی کر لی ایران کی سمندری. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ناکہ بندی کر لی ہے، بلکہ جس کو گزرنا ہے تو ہم ذرا گزار بھی دیتے ہیں یہاں سے. ابھی عادل نجم صاحب دوبارہ رابطہ ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں. مین ویل اگر منصور جعفر صاحب جو کہ مڈل ایسٹ ایکسپرٹ ہیں، منصور صاحب سے سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں سن پا رہا ہوں سر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ تو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جس سے ہم نے بات کرنی ہے عادل صاحب سے. یہ تو سمجھائیے آپ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ اب سے کچھ گھنٹوں پہلے خبر آتی ہے کہ بھائی وہاں یو اے میں کچھ آوازیں سنی گئی ہیں، پھر پتہ جی وہ انٹرسپٹر چلے تھے جی. پھر اس کے بعد اب سے 1-2 گھنٹے پہلے تو باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ 4 میزائل آئے ایران کی طرف سے ہمارے پہ، جن کو ہم نے ناکام بنا دیا. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایران کا سرکاری میڈیا پہ خبر چل رہی ہے کہ بھائی متحدہ عرب امارات کو نشانہ بنانے کا کوئی منصوبہ مطلب یعنی نہیں تھا، اور ایسا کچھ جو ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہوا ہے. یہ اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تھوڑا ان یوزول نہیں ہوا؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کیا حملہ، ایران کہہ رہے ہیں. جی یقیناً ان کا آفیشیل سٹانس تو یہی ہے، لیکن جو زمینی حقائق بتا رہے ہیں وہ دی ادر وے راؤنڈ بتا رہے ہیں. اس میں خاص طور پہ جو عینی شاہدین، جو فجیرہ جس جگہ پہ وہ کچھ ان کے گرے ہیں، ڈرونز گرے ہیں، پھر اس کے بعد جہاں انہوں نے انٹرسپٹ کیا ہے اور تیل کی کچھ تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، اس میں یہ ایکٹیویٹی تو ہوئی ہے. ایران اگرچہ آفیشیلی اس کو ڈینائی کر رہا ہے، لیکن یہ اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ اسی طرف جاتے ہیں، اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سوری کو انٹرپٹ کروں کہ آپ کی اپنی معلومات بھی یہ بتا رہی ہیں کہ بہرحال ایسی کوئی ایکٹیویٹی تو ہوئی ہے یو اے میں کچھ گھنٹوں پہلے؟ جی ہمارے کچھ جو دفتری ذرائع وہاں اسی بات کی تصدیق کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جس انداز سے اس پورے انسیڈنٹ کو رپورٹ کیا گیا، کیونکہ پورے جنگ کے دنوں میں اتنے زیادہ ایس ایم ایس نہیں آتے رہے جتنے اس انسیڈنٹ کے بعد ہوئے. اور پھر خاص طور پہ اس وجہ سے بھی یہ غیر معمولی انسیڈنٹ ہے کہ ایک فائر بندی کا دور چل رہا تھا. اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو بیان دیا ہے کانگریس کے اندر، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جنگ ٹرمینیٹ کر دی ہے، لہذا اب وہ جو 60 ڈے والا ایک ٹائم پیریڈ تھا وہ لیپس کر گیا ہے، تو لہذا ہمیں اس کی ضرورت نہیں رہی ہے. تو لہذا اس تناظر میں یہ ایک بڑی اہم پیش رفت ہے. اور تو منصور صاحب ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دفتری ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی تو ہوئی ہے. اچھا اب آپ کو یہ بھی یو ہیو انف ریزنس ٹو بلیو کہ یہ ایرانین سائڈ سے ہی ہوا ہے یا کوئی فالس فلیگ ٹائپ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہم جانتے ہیں کہ اس معاملے میں اسپوائلرز بہت ہیں. اس سوال کے پیچھے پس منظر یہ بھی کہ وائی وڈ ایران ڈو سو؟ ایران نے اس سے پہلے جب کیا ہے تو اس کو اون بھی کیا ہے نا، اور کسی عمل کے نتیجے میں رد عمل دیا ہے. تو ابھی ایسا کیا ہوا ہے کہ ایران اس دور میں یہ کرے گا؟ تو آپ کے خیال میں ایران کی طرف سے ایکٹیویٹی ہے یا کچھ فالس فلیگ یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اس میں؟
یہ دونوں چیزیں ہیں جی. میں نے عرض کیا کہ جو زمینی حقائق بتا رہے ہیں وہاں سے، جیسے کچھ لوگ موجود تھے جن کے جن کے ہاں یا جن کے علاقوں میں یہ ساری چیزیں سنی گئی ہیں، دیکھی گئی ہیں، کیونکہ اس میں 3 بھارتی شہریوں کو زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، اور اس میں بھارت کے بھی بہت سارے، یعنی آپ کہہ لیجیے چینل جو ہیں اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اٹیک تو ہوا ہے، لیکن اب کیا کس نے ہے. ایران اگر آفیشلی اس کو ڈینائی کر رہا ہے تو دیٹ از ٹو بی ٹیکن آن دا فیس آف اٹ کہ جی وہ نہیں کیا ہے. لیکن اگر کوئی فالس ریپریزن ہے تو اس کے بارے میں ابھی تک یو اے ای نے کوئی ایسی تحقیق یا ان کی طرف سے کوئی ایسی انویسٹیگیشن سامنے نہیں آئی ہے کہ جس میں اس کی ذمہ داری کا تعین جو ہو سکا ہو. میں کوئی جغرافیائی ماہر نہیں ہوں، لیکن میں تو ویسے ایز اے لے مین سوال کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ یہ فجیرہ سائڈ پر اس کی اطلاع آ رہی ہے تو ہرمز کا بھی ایک سرا، یا مطلب کسی نہ کسی اعتبار سے وہ ریلیٹڈ ہے، تو شاید ہرمز کی ایکٹیویٹی کا ایسا کچھ ممکن ہے؟ جی میں کہتا ہوں کہ آج جو نقشہ جاری کیا ہے پاسدار انقلاب نے، اس میں انہوں نے 2 یعنی لائنز کھینچی ہیں اس سمندر کے اندر. اس میں ایک آپ نے ہرمز کی طرف اور ایک فجیرہ کی طرف، اور بتایا ہے کہ یہ تمام کا تمام جو علاقہ ہے یہ ایک وار زون ہے، اور لہذا اس میں جو بھی آئے گا یا جو موو کرے گا، کیونکہ اس کا تعلق بنیادی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اس بیان سے تھا کہ جس کے تحت انہوں نے مختلف ملکوں کے پھنسے ہوئے جہازوں کو جو نکالنے کے حوالے سے جو کل آپریشن فریڈم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، تو وہ اس ضمن میں انہوں نے ایک لحاظ کو ایکٹیو وار زون قرار دیا ہوا تھا. لیکن یہ جو بات آج پہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایکٹیو وار زون میں ہو سکتا ہے کہ کسی اسپوائلر نے یا کسی ایسے تھرڈ پارٹی کے جو یقیناً معاملات کو دا ادر وے راؤنڈ لے جانے کی کوشش میں ہے، یا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ذرا منصور صاحب کو دیکھیں ہمارا رابطہ شاید. اچھا اب عادل صاحب تو آپ پلیز کمپلیٹ کیجیے گا. آپ کی بات یہاں تک رکی تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو، اگر میں صحیح سمجھاتا تو، کہ یہ ٹرمپ نے یعنی ایک سر بڑھایا ہے، تھوڑا سا ایسکیلیٹ کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بحری ناکہ بندی تو ہم نے کی ہوئی تھی، اب ہم اتنی اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ بدامی صاحب نے وہاں سے گزر رہا ہے تو ہم گزروا بھی دیتے ہیں، چلو یعنی یہ والا ایسے ہی نا آپ یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے ملکیت کا اظہار کر دیا کہ جناب یہ اب میرا ہے، تو جس نے گزرنا ہے مجھے بتا دے تو میں ان کو لے جاؤں گا. جس طرح پہلے ایران نے بھی ملکیت کا اظہار کیا ہوا تھا کہ یہ میرا ہے، جب گزرے ہوگے تو مجھے ٹول دے کے جاؤ گے. اب جو جھگڑا ہے نا وسیم یار، یہ ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ ہم دونوں یاد کر سکتے ہیں کہ 60 دن پہلے کیا صورتحال تھی. ہرمز کا تو ذکر ہی نہیں تھا. لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایک چیز ہو سکتی ہے، لیکن اب سارا کا سارا محور جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں آ گیا. جو ایسا لگ رہا ہے جنگ شروع ہی ہرمز کھلوانے پہ ہوئی تھی، ایسا لگ رہا ہے. ہاں اب تو یہ بند کروانے پہ، اس چیز کو کھلوانے کے لیے بند ہوگی جو پہلے کھلی تھی. ایک اس میں یہ بھی تو آئرنی ہے نا کہ اب جو جنگ کی فتح کا معیار ہے وہ چیز ہے جہاں ہم پہلے ہی تھے. لیکن جو آپ کا سوال تھا فالس فلیگ والا، دیکھیں فالس فلیگ کا خدشہ بہت زیادہ ہے، اور دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں کہ فالس فلیگ بھی ہو اور ایران کی طرف سے کچھ نہ کچھ جارحیت تو یقیناً کی گئی ہے نا. ایران کی لاجک اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ میرا دشمن جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے مجھے ہٹ کرنے کی، تو مے بی میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کے ہٹ کرنے سے پہلے میں ہٹ کر دوں. رائٹ، آپ نے تاکہ اس کو روم نہ ملے مجھے ہٹ کرنے کا. سو ان دیٹ سینس تو ٹٹ فار ٹیٹ ہے امریکہ اور ایران کی. لیکن جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یو اے ای ہی ہے، اور یو اے ای میں اگین جو تیسرا فریق ہے وہ اسرائیل ہے. ایران ٹرمپ صاحب کے جو مشیر ہیں جہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی وہی پروبیبلی ان کو یہ شے بھی دے رہے ہیں، اور وہاں ان کا انٹرسٹ یہ ضرور ہے کہ کسی طرح یہ جنگ جتنی پھیلتی ہے اتنا ان کے لیے اچھا ہے. دیکھیں جتنا زیادہ عرب ممالک اور ایران آپس میں ان کی کشیدگی ہوتی ہے وہ کس کا انٹرسٹ ہے؟ وہ اسرائیل کا انٹرسٹ ہے. سو آئی ڈو ناٹ نو کہ ہے یا نہیں ہے فوگ آف وار میں، لیکن یقیناً انٹرسٹ ان کا ہے کہ اگر ایران اور یو اے ای کے درمیان خدا نخواستہ اور بڑھ جاتی ہے یہ فوجی کشیدگی تو اس کا فاتح جو ہے وہ یقیناً اسرائیل. ہاں اور میں نے کسی اور ملک کے سابق سربراہ کے حوالے سے اگر کوئی پہلا بیان دیکھا ہو یو اے کے اس بیان کے بعد تو وہ اسرائیل کے دیکھا ہے کہ اسرائیل کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہمارے اتحادی یو اے کے ساتھ یہ ہوا ہے اور یہ اچھا نہیں ہوا، اور وہ سارا کچھ وہ انہوں نے یہ کہا ہے. یہ ٹاکنگ اباؤٹ دس، اگر مجھے بلکہ چلیں میں یہ بیان پڑھ بھی دیتا ہوں نا کہ جو اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نے جو کہا ہے، the United Arab Emirates, our strategic ally, has just been attacked by Iran. This is in effect a declaration of renewal of Iran. اب ایسا لگ رہا ہے جیسے خواہشات کو پر مل گیا نا، جیسے ایک ڈیسپریٹ اینٹیٹی جو چاہ رہا تھا کس طریقے سے رولا پڑ جائے دوبارہ وہ خوش ہو گیا. This is in effect a declaration of renewal of Iran's war against the allies of United States and Israel across the region.
This regional alliance is vital to our security and to the security of moderate partners in the Middle East and Gulf. Iran continues to try to intimidate the region and poses a threat to global security. We stand with our ally. یہ بالکل ایک جلتی پہ پیٹرول چھڑکنے والا ہی معاملہ ہے نا. اس کے علاوہ وسیم آپ دیکھیں, میں نے یہ پڑھی نہیں تھی, آپ نے جب ابھی پڑھ کے سنائی تو اس میں کتنی بار لفظ ایلائی یا الائنس یوز کیا گیا, رائٹ. یہ ایم ہی نہیں ہو گیا, جی غلطی میں نہیں ہو گیا. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب بیسکلی پہلے تو یو اے کو کہہ رہے ہیں نا کہ تم میری سائڈ پہ ہو. یو اے نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ میں ایلائی ہوں اسرائیل کا, چاہے اس پہ لوگ گفتگو کریں لیکن ایسے انہوں نے آفیشلی نہیں کہا. دوسرا یہ اسٹیٹمنٹ میں بڑی کلیئرلی کہہ رہے ہیں, جو اسرائیل کا موقف رہا ہے اس میں کوئی سرپرائز نہیں ہے, کہ دے وانٹ ٹو سی دس ایز اے وار بٹوین ایران اور باقی سارا ریجن, اور باقی سارے ریجن میں اسرائیل اور باقی ممالک ایک طرف ہے اور ایران دوسری طرف ہے. سو یہ جو نازک ہے, اس میں جو نزاکت ہے اور اس میں جو خوف ہے وہ یہی ہے کہ اگر جنگ یہ بن جاتی ہے ایران ورسز دا ریسٹ آف دی عرب ریجن, تو وہ تو اسرائیلی خواہشات کا پیک ہے. اسرائیل کے مزے آ گئے اس میں. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کل کا بیان, اس پہ آپ کی کیا اوپینین ہے یا معلومات یا تجزیہ کہ یہ ٹرمپ نے کل ایک بھڑک ہی لگائی ہے؟ یعنی کیونکہ بعد میں تجزیہ یہ بھی ہے کہ ٹرمپ نے کہہ تو دیا کہ میں نکلوا دیتا ہوں, لیکن وہ بیان ہی ہے زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اچھا عادل صاحب آپ نے یہاں سے گزرنا ہے تو آپ ایسا کریے گا کہ یہاں سے کر کے یوں کر کے اینج آپ اس طرح کر کے نکل جائیں. یہ نہیں ہے کہ عملی طور پہ کوئی نکال کے لے کے جا رہے ہیں. سو یہ بیان پوسچرنگ والا, یہ ایسا نہیں ہے کہ گراؤنڈ پہ پورا کوئی امریکہ نے کنٹرول لے لیا اور جہازوں کو گزار رہا ہے کہ نکلو یار ہم دیکھتے ہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا. ریالٹی میں نہیں ہے. اگر تو آپ آپٹیمسٹک ہونا چاہتے ہیں تو وہ چاہتے شاید, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ میں یہ کہوں گا اور اگر ایران جو ہے ان کشتیوں کو نکلنے دے گا تو میں پھر وکٹری ڈکلیئر کر کے پیچھے ہٹنے کا مجھے موقع مل جائے گا. بٹ وہ آپٹیمسٹک ویو ہے. میرے خیال میں پچھلے 3-4 دن سے یہ کلیئر ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ لوگ ان کے آس پاس, چاہے وہ بیرونی ہو اسرائیل کی صورت میں, چاہے وہ اندرونی ہو ہیکسیت اور دوسرے جو ان کے ہاکس ہیں ان کی صورت میں, وہ لوگ جن کا خیال یہ تھا کہ جناب آپ کو کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے, ان کا ہاتھ بھاری ہونے لگا تھا. دیکھیں وہ جو ان کی آرگومنٹ 2 چیزوں پہ آتی تھی, جو اس پر میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہلکا سا. ایک یہ کہ ایک یقین ہونا شروع ہو گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ میرا جو یہ ہے جو پابندیاں میں نے لگائی ہوئی ہیں وہ بڑا کامیاب ہے, رائٹ. وہ بڑی کنوکشن سے باری باری یہ کہتے. دوسرا ان کو ایڈوائزرز نے ان کو یہ کنونس کر دیا تھا کہ ایران بکھرا ہوا ہے, کہ اندر سے بڑا کمزور ہے, یہاں تو ان کی تو آپس میں جو قیادت ہے وہ ہی ایک پیج پہ نہیں ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی میرے خیال میں اس حوالے سے آیا, اس بلیف سے آیا, اور ایران کا ریئیکشن اس بلیف کے اگینسٹ آیا, کیونکہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کی نفی کرنے کی کوشش کی. ایران کے ایکشن میں یہی ہے نا کہ ایک تو نفی کی کہ نہیں اسٹریٹ آف ہرموز ابھی بھی ہمارا ہے, تمہارا نہیں ہے, یہ نقشہ ملے گا. اور دوسرا یہ کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اتنے بکھرے ہوئے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں, نہیں, ہم بتا دیتے ہیں اس وقت ہمارا کون دشمن ہے. کریکٹ. اب ذرا اس کو سمیٹتے ہیں. تو منصور صاحب آپ بتائیں, آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ جو ابھی جو معاملہ ہوا ہے جس کی بات کر رہے ہیں یو اے والا, یہ اتنا پوٹینشیل لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ معاملے کو دوبارہ جنگ کی طرف ہی نہ لے جائے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپوائلر یا کسی ایک فریق کی جانب سے تھوڑا سا ایک ایگریشن تو ہو سکتا ہے, لیکن امریکہ کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بہرحال اب ہر ممکن کوشش کی جائے کہ دوبارہ بمباری پہ نہ جانا پڑے, کیونکہ بمباری کر کے مطلب شہادتوں کی تعداد میں اضافہ, گرائے گئے پلوں کی تعداد میں اضافہ, یہ سب تو ہو سکتا ہے, مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ بھی چاہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے, بھڑک چھڑک لگا کے پوسچرنگ کر کے وکٹوریس ایمرج کر کے ابھی چیپٹر کلوز ہوئے فی الحال. منصور صاحب جی, یقیناً جنگ تو اس وقت کسی کے مفاد میں نہیں ہے, اور امریکہ کو شاید ایران سے زیادہ اس بات کا اندازہ ہے, کیونکہ ان کے سامنے جو ایجنڈا ہے, خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو اپ کمنگ وزٹ ہے چائنا کا, وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ جو اس وقت اس جنگ کو روکنے کے حوالے سے, اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ایک آپ کے جو لاوالی طبیعت ہے اس کو ایک لحاظ سے لگام ڈالی ہوئی ہے. کیونکہ اگر اس موقع پہ جنگ کا دروازہ ایک بار پھر کھل گیا تو پھر یقیناً ایران جو ہے وہ اگرچہ ایک ملٹریلی اور اسٹریٹجیکلی اس لحاظ سے کمزور ملک ہے امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں, لیکن کیونکہ اس وقت جو بھی تیاری انہوں نے کی ہے وہ چاہیں گے کہ اس وقت وہ اپنا مکمل زور لگائیں, اور اس وقت امریکہ کی اس کوشش کو جو ہے حقیقی معنوں میں
مزہ چکھائیں، اور خاص طور پہ ان کا یقیناً جو امیڈیٹ ٹارگیٹ ہے وہ تو یہ خلیجی ممالک ہی ہوتے ہیں. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مار ان کی جہاں تک اسرائیل کو ہوتی. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو خاص طور پہ جو وائٹ ہاؤس نے جو کانگریس میں اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بڑا اہم ہے، کہ جس میں جنگ کو ٹرمینیٹ کرنے کی بات کی گئی ہے، تاکہ وہ جو 60 ڈیز کا جو ایک ان کا پیریڈ ہے اس کو پھر دوبارہ ڈبیٹ نہ کیا جائے، اس پر بات نہ کی جائے. تو ان فیکٹس کو دیکھتے ہوئے، اور دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ کچھ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں آج کے دن میں وہ مذاکرات کی طرف اشارہ کرتی ہیں. خاص طور پہ جیسے ایک جہاز کے حملے کو پاکستان کے ذریعے واپس کیا گیا، حالانکہ وہ عمان کو بھی دیا جا سکتا تھا، وہ جہاز عمان کے حوالے بھی کیا جا سکتا تھا، وہ عملہ وہاں سے بھی جا سکتا تھا. لیکن پاکستان کے اس پوسچر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، پاکستان کے مقام کو ایلیویٹ کرنے کے لیے ایز اے نیگوشیٹر یا ایز اے فیسیلیٹیٹر ٹاکس میں، اور اس کا ایک اعتبار بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سالس کو دیا گیا، جس یعنی سالس کو بھی مزید یعنی آگے متعلقہ ریلیونٹ ہے سالس، اسی لیے کام. اور آخر میں آپ بتا دیں عادل صاحب، آپ کو بھی لگتا ہے کہ بہرحال یہ تمام تر ڈیٹیلز ہم نے ڈسکس کر لی، لیکن اگر ایک میکرو ویو لیں تو اس بات کا امکان کہیں زیادہ ہے کہ بمباری کا ایک سلسلہ دوبارہ شروع نہ ہو جائے بنسبت اس بات کے کہ بمباری شروع ہو جائے. یہ والے پہلے والے سینیریو کی پروبیبلٹی بہت زیادہ ہے دوسرے والے کے مقابلے میں. آپ کہیں گے، آپ یہ آپٹیمزم شیئر کرتے ہیں ہم سے کہ نہیں؟ یار دعا تو ضرور کرتا ہوں اور کرنا چاہتا بھی ہوں، لیکن جتنا آپ نے کہا نا کہ بہت زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے. یہ میں نے تھوڑا زیادہ ہی کر دیا آپ کے خیال میں. اچھا اللہ کرے اللہ کرے صحیح ہو. میرا دعا یہی ہے کہ آپ صحیح ہو. دیکھیں جو لاجک ہے وہ تو وہی ہے. لاجک یہ ہے کہ دونوں چاہیں گے کہ کسی طرح باہر نکلے. اب ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ دونوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ باہر تو نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اور یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں میں جیت گیا، لیکن یہ کوئی روپ نہیں دینا چاہتے دوسرے کو بھی. دیکھیں نا، ون ون جسے کہتے ہیں وہ تب ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی آپ کوئی فیس سیونگ دے سکو، کوئی ون دے سکو، اور اس میں جو ہے دونوں پھنس گئے. ناؤ پروبیبلٹی کو میں اس لیے بہت زیادہ نہیں کروں گا. یہ جو ساری باتیں ہیں سو آئی ایگری ود دیم. بہت گفتگو ہو رہی ہے کہ چین کے دورے کی وجہ سے یہ جلدی سے حل ہو جائے گا. چین کا دورہ بہت امپورٹنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. وہ یقیناً چاہیں گے کہ اس سے پہلے، اگر وہ دورہ ہوتا ہے، اگر کا بھی سوال ہے، اگر ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ اس کا کوئی حل نکال لیں. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی بھی حل لے کے چلے جائیں گے. وہ وہاں فاتح کی طور پہ جانا چاہتے ہیں. اگر وہ مفتوح کے طور پہ چین گئے تو وہ تو اور بھی برا ہو. اور سب کیا صحیح. دوسرا ایک صرف آدھا جملہ، اور وہ جو ان کا کانگریس کا بھی ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کا اتنا ہی خیال رکھا ہے جتنا باقی دنیا یا ہم رکھتے ہیں اپنی پارلیمنٹس کا. اس کی وجہ سے نہیں ہوگا. صحیح. تھینک یو سر، بہت شکریہ منصور صاحب. عادل صاحب جاتے آتے تہران میں ہمارا رابطہ ہو گیا حسن رضا نقوی صاحب سے، جو کہ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں وہاں پہ. نقوی صاحب کوئکلی بتائیے گا، یہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کا ہم نے تفصیل سے بھی تذکرہ کر لیا ہے اپنے پروگرام میں، اس سے تہران میں کوئی سینٹیمنٹ آپ کو چینج ہوتا نظر آیا ہے؟ اس سے میری مراد یہ کہ آپ کو کچھ ایسا لگا ہے کچھ ماحول میں تبدیلی سے کہ معاملات خدا نخواستہ دوبارہ ایسکیلیٹ ہو رہے ہیں یا کوئی جنگ کی طرف جا رہے ہیں معاملات دوبارہ؟ جی، اس وقت تہران کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. اچھا. اور عسکری ساز و سامان تیزی کے ساتھ تہران کے اندر خود ایران کے اپنا ہرمز کے اطراف میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور خصوصاً ابھی جو کچھ گھنٹے پہلے امارات کے اندر الفجیرہ کے اوپر جو ٹارگٹ کیا گیا، ابھی تک تو ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ایران نے یہ کیا ہے، لیکن ایران نے آفیشیل طور پہ ابھی اس کو قبول نہیں کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجموعی طور پہ خطے کے اندر جو آمد و رفت عسکری حوالے سے امریکہ کی طرف سے ہے اور ایران کی طرف سے ہے، یہ ایک جنگ کے دہانے کے اوپر ماحول پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ایرانی افیشلز کی قول کہ ایک طرف تو صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن جس کمرے کے اندر بیٹھ کے یہ مذاکرات کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کے یہ جنگ کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ امریکنز کی طرف سے ایرانی محسوس کر رہے ہیں. اور ایرانیوں نے گزشتہ چند دنوں میں یہاں تک کہ آبنائے ہرمز کے اوپر، حتیٰ ایران کی اپنی ٹیریٹری کے اندر 3 دن پہلے ایک امریکی ڈرون جو ہے وہ پرواز کر رہا تھا اور ایرانیوں نے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا. اسی طرح ہم خطے کے مثلا بحرین کے اندر اور امارات کے اندر، اسرائیل کے اندر جو امریکہ کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ دفاعی اور ریڈار سسٹم نصب کیے گئے ہیں، یہ ایرانیوں کے بقول بہت ہی غیر معمولی چیزیں ہیں اور ایک جنگ کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں. اور ایران اس حوالے سے بھرپور تیار ہے. ایرانی سپاہی پاسداران کے کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے آج صبح جو ہے وہ جنرل محبی نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہم آبنائے ہرمز کے اندر جو اگر یہ محاصرہ نہ
کھولا گیا ہمارا امریکہ کی طرف سے تو ہم کارروائی بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو بہت شکریہ نقوی صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ تہران نے کچھ گھنٹوں میں ماحول بدلا ہے. اب دیکھیے کہ کیا رخ دکھاتا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, تھوڑا سا ذرا ملکی سیاست کی طرف بھی آتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. چونکہ ہم تقریباً 3 ماہ کے وقفے کے بعد آج آئے ہیں تو ہم نے عالمی ساری صورتحال کا جائزہ لیا, اور کوئی کم ایک جائزہ ملکی صورتحال کا بھی لیتے ہیں, جہاں پر ظاہر بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب بدستور جیل میں ہے. لیکن ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تذکرہ تھوڑا کم ہو گیا انٹرنیشنل ایشوز کی وجہ سے, اور پھر پارٹی کے اختلافات بھی تھوڑے سے زیادہ کھل کے سامنے آنے لگے. مثال کے طور پہ 1 سے زائد مرتبہ خود بانی پی ٹی آئی کی بہن نے اظہار ناگواری کیا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پہ. ابھی انہوں نے بالکل آج کچھ گھنٹوں پہلے دن کے ابتدائی حصے میں کہا کہ ہماری فیملی نے تمام پارٹی عہدیداران, سینئر قیادت, ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ اس منگل کو یعنی کہ کل اڈیالہ پہنچیں تاکہ حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ عمران خان کو ملاقات کی اجازت دی جائے, طبی معائنے کے حوالے سے سہولیات ہوں, اور چیف جسٹس ڈوگر اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کے مقدمات کو مقرر کیا جا سکے. سو اب یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس سے ایک طرف علیمہ صاحبہ کی کچھ ناگواری بھی ظاہر ہوتی ہے یا نان کوارڈینیشن بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ بات اس بات کو پارٹی قیادت تک پہنچانے کے لیے انہوں نے ٹویٹر کا سہارا لیا ہے, یا یہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے پارٹی کو کہا اور پارٹی نے بھی اناؤنس کر دیا. نہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ یہ آئیں کل. سو یہ کیا سارے کا سارا معاملہ ہے. سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص صاحب سے بات کرتے ہیں. سر, بہت نوازش آپ نے وقت نکالا ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا اس بات پہ یعنی اس کو علیمہ صاحبہ کا لاہ عمل سمجھا جائے جو کہ انہوں نے کل پارٹی کے عہدیداران, سینئر قیادت, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز کو دیا ہے, یا اس کو ان کی رائے سمجھا جائے؟ نہیں, میں رائے تو نہیں کہوں گا, کیونکہ وہ تو انہوں نے تمام ان کی ٹویٹ کے مطابق تمام سینیٹرز, ایم این ایز, عہدیدار اور پارٹی ورکرز کو کہا ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ آئے. آپ کو یاد ہوگا 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے جتنے بھی عہدیداران تھے, جس کی 10,000 کی ایک فگر کے ساتھ, انہوں نے ان سب کو کال کیا تھا کہ آپ وہاں پہ پہنچے. اس دن بارش بھی ہوئی اور سختی بھی بڑی ہوئی, بہت زیادہ سختی ہوئی. تو انہوں نے دوبارہ اپیل کی ہے, اور اوبیسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپیل جائز بھی ہے اس حوالے سے کہ وہ تمام کارکن, ٹکٹ ہولڈر, عہدیداروں کی میں بات کر رہا ہوں, جی ایم این اے, سینیٹر, ایم پی اے, جن کے اوپر ایف آئی آرز نہیں ہیں, جو ضمانتوں پہ ہے, جن کو سزائیں نہیں ہوئی ہیں, جو اشتہاری نہیں ہے, جو کہ اپنے حلقوں میں شادیوں پہ یا فاتح جنازوں پہ جا سکتے ہیں, ان کو اپنے لیڈر کے لیے وہاں پہ پہنچنا چاہیے. وہ بہن ہے, وہ جذبات میں جو ہے, اوبیسلی ایک ورکر کے اتنے جذبات ہیں تو ان کا تو خونی رشتہ ہے عمران خان صاحب سے. تو پارٹی کے عہدیداران کے لیے اس کو احکامات کی حیثیت ہے اس ٹویٹ کی, اور اس کو ان کو فالو کرنا چاہیے پارٹی عہدیداران کو؟ دیکھیں, نہیں, اس میں احکام کی بات نہیں ہے. وہ تو انہوں نے خود کہا ہے کہ میں اپیل کرتی ہوں, انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں حکم دیتی ہوں. تو وہ خان کی بہن ہے, وہ ہماری بھی بہن ماؤں کی طرح ہے. احکام سے میرا مطلب یہ ہے کہ ناٹ ان لٹرل سینس, کہ یعنی یہ پارٹی کی طرف سے ایک لاہ عمل ہے, پارٹی کی طرف سے ڈائریکشن ہیں. چلے ڈائریکشن کا استعمال کرتا ہوں. پارٹی تو دیکھیں وسیم بھائی, پارٹی ہر ٹیوزڈے کو وہاں جاتی ہے, کال باجی کی ہوتی ہے, اور پارٹی ہر ٹیوزڈے کو وہاں جاتی ہے. تھوڑی تعداد میں جائے, زیادہ میں جائے, کبھی سختی ہو, کبھی موسمی حالات آگے پیچھے ہو, مگر ہر ٹیوزڈے کو کوئی پبلک ایٹ لارج وہاں نہیں ہوتی. یہ جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, تھوڑے ہو یا زیادہ ہوں, اس کے پاس تنظیم کی ایفرٹ ہوتی ہے. لوگ جو دوسرے ضلعوں سے آتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. صرف چند % ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود آتے ہیں. 90% لوگوں کو پارٹی تنظیم ہمیشہ ٹیوزڈے کو باجی کی کال پہ بھیجتی ہے. تو ان کی ہدایت کے مطابق کل تمام پارٹی عہدیداران, تمام سینئر قیادت, تمام ایم این ایز, تمام ایم پی ایز, تمام سینیٹرز کل پہنچیں گے منگل کو اڈیالہ؟ دیکھیں, وہ باجی نے ٹویٹ کیا ہے. میری جو پنجاب والوں سے بات ہوئی تھی, مجھے 2 ریجنز نے بتایا. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو باجی کی کال سے پہلے ہی جو ہم نے ایک سائیکل بنایا ہوا ہے کہ 2 کر کے جائیں گے, تو ہم نے تو اپنے ریجنز کو آلریڈی جو ہے تیار کر دیا ہے, اور اپنے ونگز کو کہ انہوں نے جانا ہے. باقی مزاحمت, مفاہمت یا اسٹریٹ موومنٹ کے جو ہیڈ ہیں, اسٹریٹ موومنٹ کے مفاہمت مزاحمت تو راجہ صاحب اور اچکزئی صاحب کے ہاتھ میں ہے, اس کا جو فیصلہ ہے. اسٹریٹ موومنٹ کے ہیڈ سی ایم کے پی ہے, اوبیسلی وہ بھی عہدیدار ہے. عہدیدار سے مراد انہوں نے ایم پی ایم این اے کا ہے, وہ بھی ہے. ان کا پورا صوبہ ہے, ان کے صوبے کے اندر بہت سے عہدیدار ہیں, ان کی وہاں حکومت ہے.
تو اگر وہ صوبہ وہاں سے سارے ان کے عہدیدار ذمہ داران یہاں سے پنجاب کے عہدیدار ذمہ داران جن پہ جو اشتہاری نہیں ہے یا سزا یافتہ نہیں ہے اگر وہ آ جائیں تو ایک پرامن طریقے سے ایک بہت بڑا جو ہے یہاں پہ اکٹھ ہو سکتا ہے. اور ہمیشہ جب ایک پرامن بڑا جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ پریشر کریٹ کرتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جی. تو ایک اس لیول کی کوارڈینیشن کیوں نہیں ہے کہ جس میں یعنی علیمہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہے نا, یعنی علیمہ صاحبہ پارٹی کو کوارڈینیٹ کریں, پارٹی باقاعدہ ٹویٹ کرے, پارٹی سب کو احکامات دے. ابھی واضح نظر آ رہا ہے کہ پارٹی اس کی مخالفت نہیں کر رہی, آپ بالکل ہی نہیں کہہ رہے کہ نہیں نکل نہیں جاؤ, بلکہ ہم ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, انڈورس کر رہے ہیں. لیکن یہ واضح ہے کہ وہ اپنی رائے دیتی ہیں جس کو پارٹی انڈورس کرتی ہے, لیکن مشترکہ لاہ عمل نہیں آتا. مشترکہ لاہ عمل ایسے ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے تو جو آپ کو کہا نا کہ جانا چاہیے, بالکل میں ایز اے سیکرٹری انفارمیشن نہیں, میں ایز این ایم این اے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے حلقے کے لوگ اور میرے علاقے کی تنظیموں کے عہدیدار تو صبح جائیں گے, وہ ٹیوزڈے کو ہمیشہ جاتے ہوتے ہیں. میں کیونکہ میں اشتہاری ہوں اور موجود نہیں ہوں, اویلیبل میرے کافی نان اویلیبل وہ ہیں, تو میرے علاقے سے میری نمائندگی تو ہوتی ہے اور وہ باجی کی کال کے اوپر ہوتی ہے, وہ ابھی بھی جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں, مگر مجھے ابھی تک کوئی پارٹی ہائی کمانڈ کی طرف سے ایسا کوئی میسج کوئی نہیں آیا کہ بھائی تمام لوگوں کو کنوے کر دو, کیونکہ اگر وہ آیا ہوتا تو میں کنوے کر دیتا. یہی میرا ایگزیکٹلی سوال تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ وہ ان کی ٹویٹ آئے ہوئے 9 گھنٹے ہو گئے, لیکن آپ کو آپ کی قیادت نے نہیں کہا کہ سیکرٹری طلعت صاحب پلیز ٹویٹ کیجئے, کہیے لوگوں کو کہ کل یہ جانا ہے. یہ کیوں ہے, کیوں آپ کو نہیں آیا کوئی میسج پارٹی قیادت کی طرف سے اس بارے میں؟ ہو سکتا ہے ان کی آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہ ہوئی ہو, حالانکہ باجی کی اور راجہ صاحب کا کمیونیکیشن رہتی ہے, کلوز کمیونیکیشن رہتی ہے. ہو سکتا ہے ان کی کمیونیکیشن نہ ہوئی ہو, مگر کوئی نہیں, ان کی ٹویٹ بھی از ایز گڈ ایز اینی تھنگ. اور جو ہمارے لوگ تو جائیں گے جی, ہمارا تو ریجن پورا جا رہا ہے, ویسٹ ریجن بھی جا رہا ہے, سینٹرل پنجاب بھی جا رہا ہے, اینڈ آئی ایم شیور کے پی والوں نے بھی باجی کا میسج پڑھا ہے, اور بائی پریکٹس ان کو بھی ہر ٹیوزڈے آنا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کس ریجن پہ سے کتنے لوگ آتے ہیں. آپ نے کہا سی ایم کے پی کے پاس اسٹریٹ موومنٹ کا اختیار ہے, تو پھر اچک زئی صاحب کے پاس کیا اختیار ہے؟ سی ایم کے پی کے کافی بار کافی باتوں ہو رہی ہے, وہ اچک زئی صاحب کے پاس اختیار ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر, آپ کو یاد ہوگا وسیم بھائی, ایک ہی خان صاحب کے ٹویٹ میں یہ دونوں احکامات آئے تھے. اس میں اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ مفاہمت یا مزاحمت کے حوالے سے, حکمت عملی کے حوالے سے کوئی اگر فیصلہ کرنا ہے, مثلاً کہ بھئی تسی مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت کرنی ہے, تو اس کا جو ڈسکریشن ہے اتھارٹی خان صاحب نے ان 2 بزرگوں کے حوالے کی تھی جن کو ہم نے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ایک چیز ہوگی. اسی ٹویٹ کے اگلے حصے کے اندر یہ کہا گیا کہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا انچارج پورے پاکستان کے حوالے سے وہ ہم بنا رہے ہیں سہیل افریدی کو. تو اسٹریٹ موومنٹ ایک پیسفل پروٹیسٹ کا جسچر ہے, وہ چل سکتی ہے. اس کے لیے آپ کو ان کی طرف تو نہیں دیکھنا, دونوں بزرگوں کی طرف آپ نے اپنے پرامن پروٹیسٹ کے ایونٹس جو ہے وہ کرتے رہنا ہے, وہ اپنی حکمت عملی لے کے چلتے رہیں گے. اور بزرگ کیا بتا رہے ہیں, مفاہمت یا مزاحمت کیا کرنی ہے؟ بزرگ تو آپ ان کی باتیں سنتے رہے ہیں, اور مجھے تو آپ تشریح کر دیں نا غالب کے, یہ مشکل شعر ہو گیا ہے ایک بہت فارسی, آپ تشریح کر دیں. دیکھیں مجھے تو ان بزرگوں کی گفتگو سے مفاہمت کی ہی جو ہے وہ جھلک نظر آتی ہے. مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی وسیم بھائی, مفاہمت کریں, پرامن مزاحمت کریں, کچھ کریں, عمران خان کو بات ہے. رائٹ. اگر عمران خان نے آپ کو دیکھیں, ہمیں تو یہ اختیار دیا نہیں, آپ کو دیا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, پارٹی آپ کے پیچھے کھڑی ہے. فی الحال مفاہمت لگتی ہے. ٹھیک, تھینک یو سر, بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب, تھینک یو سو ویری مچ فار اٹ. ہم بریک کے بعد ریمائنڈ اپ کرتے ہیں. مئی کے مہینے کا آغاز ہو گیا الحمدللہ, اور وہ ایام قریب ہے کہ جب مارک کا حق میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت کامیابی نصیب کی, جس کے اثرات ہم آج تک پوری دنیا میں واضح طور پر دیکھتے ہیں. سوالات تقریبات کا آغاز ہو گیا, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پورے پاکستان کو تمام تر تفریق, سیاسی ہر اعتبار کی تفریق بھلا کر ان تقاریب میں شرکت کرنی چاہیے کسی بھی اعتبار سے, اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا نام یوں ہی روشن کرے. اسی طرز کی ایک تقریب میں آج ہماری بھی شرکت ہوئی, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سرخرو کرے. اس تقریب کا ایک جھلک دکھاتے ہیں. ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہیں جو جب ٹیلی ویژن اسکرین پر آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے بس اب تگڑا وار ہونے والا ہے. السلام علیکم, وسیم بادامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام صدرہ, کیسی ہیں؟ کیا کہیں گے, ویسے تو آپ نے جس طرح اس محاذ کو سنبھالا, کیسا محسوس کر رہے ہیں آج کے دن؟ ہماری تاریخ اچھی باتوں سے بھری پڑی ہے, لیکن یہ جو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا, آئی تھنک ہم سب بہت لکی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ سب ہوتا ہوا دیکھا. بہت کم وقت میں بہت زیادہ کچھ ایکسپوز ہوا.
انورٹڈ کاماز میں دنیا کی سب سے بڑی معیشت, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت, دنیا کا سب سے آزاد میڈیا, یہ سارے کا سارا بیانیہ اور رافیل اور ظرف سب کچھ ایک ساتھ گرا ہے الحمدللہ. اسی لیے ہم اتنا بہت عاجزی کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے لیکن بہت فخر سے ہم نے کہا کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ بے شمار جہاز گرائے. 6 تو کم سے کم. سو اب الحمدللہ یعنی اب اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم اپنی بات نہ کریں, دنیا جو کہہ رہی ہے خالی اس کو بھی ان کے جواب کے طور پہ پیش کریں. ہم کچھ کہیں گے تو کہیں گے پاکستان نے تو یہی کہنا ہے, اور سامنے سے ہم سینیٹی کی کوئی ایکسپیکٹیشن کر نہیں سکتے. آپ سوچئے ایک ملک کا وزیر اعظم ہے وہ اس طرح کا بیان دے رہا ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں روٹی کھاؤ ورنہ گولی تو ہے ہی. ایک ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے رافیل ہوتے تو کیا بات ہوتی, تو رافیل ہوتے تو یہ بات ہوئی ہے. اس وقت دنیا جس اہم ترین مرحلے پہ کھڑی ہے, فریقین پاکستان یعنی ایران اور امریکہ ایک ہی ملک کا نام لیتے ہیں کہ انہیں کسی بھی اور ملک سے زیادہ ایک ہی ملک پر اعتماد ہے, دنیا اسے پاکستان کہتی ہے الحمدللہ.